بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان شبیر شاہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج جس سبجیکٹ کے حوالے سے ہم SLOs بیس پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بایولوجی کا سبجیکٹ، اور میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر وائس پرنسپل ساجد کاظمی صاحب، جن کا تعلق ICB G63 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں جناب ساجد کاظمی صاحب کے پاس اور ان سے SLOs بیس کے حوالے سے بایولوجی سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاظمی صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے فیڈرل بورڈ کے لیے ٹائم نکالا، جزاک اللہ۔ میں بھی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے فیڈرل بورڈ کے فورم سے مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بلایا ہے، چونکہ یہ آج کا ایک امپارٹنٹ ایشو ہے جس پہ بچے بھی اور بہت سارے اساتذہ بھی کنفیوز ہیں، تو ان کی کلیئرٹی کے لیے ایک میسیج جانا لازمی تھا۔ تو آپ نے اچھا کیا کہ ایسا ایک پروگرام سیٹ کیا جس میں مختلف سبجیکٹ کے ٹیچرز آ رہے ہیں، اور بایولوجی میں آپ نے مجھے موقع دیا۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ اچھا کاظمی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ SLOs بیس امتحانات اور ٹیچنگ سسٹم جو ہے یہ کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں پلیز۔ ایکچولی جو ہمارا پرانا سسٹم چل رہا تھا اس میں ایک بک پبلش کر دی جاتی تھی اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹس نے اسی ڈومین میں رہنا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن باقی دنیا میں جیسے کیمبرج ہے، وہ وہاں ایک سلیبس دے دیتے ہیں، SLOs دے دیتے ہیں، صحیح، جس ٹاپک پہ آپ جہاں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے اور اس سے آپ سے کسی بھی وے میں کویسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو چونکہ ہمارے ہاں سسٹم جو پرانا سسٹم تھا 2006 سے پہلے، جس میں کریکولم بنانے کا اس طرح کا رواج نہیں تھا، SLOs اس طرح نہیں دیے جاتے تھے، اس میں چونکہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس ایک ڈومین کے اندر ہی رہتے تھے، ایک باؤنڈری کے اندر رہتے تھے، تو وہ ایکسپینشن جو مینٹل ہونی چاہیے تھی وہ بچوں کی نہیں ہوتی تھی، اور وہ ایک لمٹ کے اندر ہی اپنے آپ کو امپروو کر پاتے تھے۔ تو اس لیے نیسیسری تھا، ضروری تھا کہ ہم بھی دنیا کے مطابق جیسے دنیا چل رہی ہے ویسے چلیں، اور بچوں کو ٹاپکس دے دیے جائیں، SLOs دے دیے جائیں کہ یہ آپ کا پیپر ان میں سے ہونا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو امپروو کریں، جہاں سے چاہے اسٹڈی کریں۔ ضروری نہیں ہے آپ ایک بک پہ لمٹ رہیں، اپنے آپ کو لمٹ کریں۔ کسی بھی آپ آج کل پڑھنے کے بہت فورمز ہیں، بکس ہیں یہاں پہ پبلش ہوتی ہیں، نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، پنجاب کی ہیں، KP کی ہیں، بلوچستان سندھ کی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو سوشل جو دوسرا میڈیا ہے، YouTube پہ آپ ٹاپک جو ویسے پڑھ کے شاید کسی بک سے سمجھ نہ آ جائے، لیکن اس کی کوئی اینیمیشن، کوئی اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گی اور بچے کا کنسیپٹ اچھا ہوگا۔ تو چونکہ ایک ٹاپک جو بھی ہے آپ نے پڑھنا ہے، کہیں سے بھی پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کا ویژن زیادہ براڈ ہوگا اور بچے بہت زیادہ سیکھ پائیں گے۔ اچھا کاظمی صاحب، یہ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ SLOs بیسڈ ٹیچنگ اور امتحانات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مسئلہ یہی تھا کہ ہمارے بچے چونکہ ایک لمٹ کے اندر رہتے تھے، وہ اپنے آپ کو ایز سچ اتنا امپروو نہیں کر پاتے تھے کہ انہیں یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ بورڈ میں اچھے ایگزام کے بعد اچھے مارکس لے لیے، نمبر اچھے آ گئے، لیکن جب وہ آگے پروفیشنل سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے۔ وہ چیزیں جو حقیقتاً انہوں نے پڑھی ہوتی تھیں ان میں بھی وہ مسٹیکس کر جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے کنسیپشول وے میں اس کو نہیں سمجھا ہوتا، اسٹڈی نہیں کیا ہوتا۔ صحیح ہو گیا۔ تو یوں سمجھیں کہ ہم، اب یہ کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن ہم پڑھے لکھے ان پڑھ ہی پروڈیوس کر رہے تھے پرانے سسٹم کے تحت۔ صحیح ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جب اس ایسے لو بیس ایگزام پہ ہم جائیں گے تو اس میں بچوں کو زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا، وہ ہر ٹاپک پہ زیادہ اچھا بحث کر سکیں گے۔ روڈ سسٹم سے بچہ باہر نکل آئے گا، روڈ سسٹم سے بالکل، وہ روڈ سسٹم سے باہر آئے گا بچہ، اور وہ بہت زیادہ براڈر ویو میں جائے گا۔ صحیح، ہر ٹاپک کو اچھی طرح سمجھ پائے گا، صحیح، جس کی ضرورت ہے۔ ایکچولی تعلیم تو یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس آپ رٹا لگا کے چار باتیں سیکھ جائیں، اصل تو ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کی، اس ٹاپک کی روح کو سمجھیں۔ تو یہ موقع پرووائڈ کرے گا ہمیں یہ اس طرح کا سسٹم، جس میں بچے زیادہ گہرائی میں اسٹڈی کریں گے، ڈفرینٹ بک سے اسٹڈی کریں گے، ڈفرینٹ سورسز استعمال کریں گے، اور وہ زیادہ بہتر سیکھ پائیں گے۔ صحیح ہو گیا۔ اگلا سوال میرا یہ کاظمی صاحب کہ ایک ٹیکسٹ بک اور ریفرنس بک میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اکثر بچوں کی ای میلز آتی ہیں، کالز آتی ہیں کہ سر بکس چینج ہو گئی ہیں، بعض اوقات ٹیچر بھی کافی کنفیوز ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ بکس چینج ہو گئی ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں پلیز، ٹیکسٹ بک اور ریفرنس بک میں فرق پلیز واضح کر لیں۔ جہاں تک وہی ٹیکسٹ بک کا حوالہ آپ دے رہے ہیں تو وہ تو چینج ہونے والی بات ٹھیک تھی کہ وہی بک ہے، اسی میں سے آپ نے پڑھنا ہے، جو کچھ لکھا ہے وہی کچھ پڑھنا ہوتا ہے آپ نے۔
لیکن چونکہ اب بک والا وہ کنسیپٹ ہی نہیں رہا. ریفرنس بک تو ایسی ہے کہ آپ کو ایسے لوز دے دیے گئے ہیں, لیکن کچھ بکس مینشن کر دی جاتی ہیں کہ آپ ان سے بھی تیاری کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں, لیکن نیسیسرلی یہ نہیں ہے کہ وہی بک ہے اور اسی میں سے ایگزام ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ریفرنس بک آپ کے 90% ٹاپکس کور کر رہی ہو, سارے کور نہ کر رہی ہو سکتا ہے ایک بک اتنی ضخیم ہے کہ وہ آپ کے کریکولم سے کہیں زیادہ اس میں چیزیں موجود ہیں, لیکن وہ آپ نے اس میں نہیں پڑھنی ہے. آپ نے کیا پڑھنا ہے, صرف آپ نے ریلیٹڈ ایسے لوز وہی کریکولم کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے. تو اب ایک بک سے نکل کے ایک گیون بک پریسکرائب کہ آپ نے صرف یہی پڑھنی ہے, وہ والا کیس ختم ہو گیا اس میں. اور بچے کسی بھی بک سے کہیں سے جو بھی ریفر کی جاتی ہیں ریفرنس بکس, ان سے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی باقی سورسز بھی استعمال کر سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہو. اچھا, اگلا سوال میرا یہ ہے کہ نالج بیس, انڈرسٹینڈنگ بیس اور اپلیکیشن بیس سوالات کیا ہیں؟ اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں پلیز. آپ کا بایو کا سبجیکٹ ہے, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. جی سر, اب بات یہی تھی کہ ایسے لو بیس اگر کویسچن بننے ہیں, ایگزام کا پیٹرن تھوڑا چینج ہونا ہے, تو یہ نہیں تھا کہ پرانے سسٹم پہ اسی طرح سیدھے کویسچن جو پرانے نالج بیس تھے کہ ڈیفائن اینڈ ایکسپلین اور شارٹ ٹرمز استعمال کی جاتی تھیں, اور انہی پہ بچے بے شک اس نے رٹا لگایا ہوا ہے, اس نے اچھا میمورائز کیا ہوا ہے, وہ نمبر لے لیتے تھے. لیکن اب اصل بینیفٹ تو یہ تھا ایسے لو بیس کرنے کا کہ بچوں کو ان کی انڈرسٹینڈنگ سمجھی جائے کہ وہ اس سبجیکٹ کو, اس ٹاپک کو کس حد تک جانتے ہیں, اور اس کی پھر ڈیلی لائف میں یا ویسے ہیومن لائف میں بایولوجی کے حوالے سے اپلیکیشنز کیا ہیں. تو اس کو ہم کچھ ایگزامپلس کے تھرو میں بتاؤں گا بایولوجی میں کہ کوئی ایک کویسچن ہے, ہم اس کو کتنے ویز میں 3 جہاں پہ جو ڈویژن دی گئی 3 ڈفرینٹ ویز میں ہم اس کو پوچھ سکتے ہیں. مثلاً بچوں کو ہم ایف ایس سی میں بلڈ گروپ سسٹم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں, جو نالج انہیں دیا جاتا ہے کہ بلڈ گروپ اے بی او سسٹم میں اے بلڈ گروپ ہوتا ہے, کسی کا بی ہے, اے بی ہے, جو او ہے دیٹ از بیسڈ آن اسپیسیفک اینٹیجنس. صحیح. اچھا, لیکن اب اگر ہم اس سے اگلے لیول پہ جاتے ہیں تو بلڈ ٹرانسفیوژن ایک کامن چیز ہے آج کے دور میں. جو لوگ بلڈ لوز کر بیٹھتے ہیں, ان میں ایکسیڈنٹ میں یا ویسے ان میں بلڈ پروڈکشن کسی ڈیزیز کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے, تو ٹرانسفیوژنز بھی ہوتی ہیں. صحیح. پرانے وقتوں سے ہو رہی ہیں, جب شاید یہ سسٹم ابھی تک انٹروڈیوس ہوئے ہی نہیں تھے, لیکن اس میں پھر کیجویلٹیز ہوئیں, کوئی ڈیتھس ہوئیں اور اس کو بین کر دیا گیا. ایسے ہی بعد میں جب ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سسٹم کمپیٹیبل ہو بلڈ گروپ تو تب بھی ٹرانسفیوژن کی جا سکتی ہے. تو اب بچے وہ کمپیٹیبلٹی بھی پڑھ لیتے ہیں. گڈ. لیکن اب بچے کی انڈرسٹینڈنگ سمجھنی ہے تو ہم اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ایک پرسن کا بلڈ گروپ اے بھی ہے, وہ او والے سے بلڈ ریسیو کر سکتا ہے. صحیح. لیکن جس کا او ہے وہ اپوزٹ اس کے وائس ورسا اے بی سے ریسیو نہیں کر سکتا. تو اب اس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ چیک کریں کہ کیا ہونی ہے. اسی طرح یہ جو آگے اپلیکیشن کی ہم طرف جائیں تو اوورال جو ہماری کامن لائف میں ہے, اب اگر ہم بچوں سے پوچھ لیں کہ ایک ہاسپیٹل نرسری میں نیو نیٹس مکس اپ ہو گئے ہیں. صحیح. 2 بچے ہیں, ان کا پتہ نہیں چل رہا پیرنٹس کون سے ہیں, تو آپ ان کے بلڈ گروپ چیک کر کے کیسے بتائیں گے کہ کون سا بچہ کس پیرنٹ کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایڈوانٹیج یہ ہے ان چیزوں کا, جب ہم اپلیکیشن کی طرف جائیں تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں جس میں بچے خود انوالو ہوتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ اس طرح کا پرابلم کیسے سالو کر رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اگر ویسے ہی سمپلی بلڈ گروپ پڑا ہوا ہے, دیٹس ایک نالج ہے بچے کے پاس, لیکن اس کو اس کی اپلیکیشن پتہ نہیں ہے, اس کے ایڈوانٹیجز پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو جب اس طرح کی کویسچن ان سے پوچھے جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو ظاہر اسی کے مطابق پریپیئر کریں گے. اسی طرح ہم بچوں کو پلانٹ ریپروڈکشن میں فلاورز پڑھاتے ہیں. صحیح. اب وہ فلاور کا سٹرکچر پورا ڈیٹیل میں جانتے ہوتے ہیں بچے. پلانٹس میں ریپروڈکشن ہوتی ہے تو پولینیشن میں انسیکٹس کا رول ہوتا ہے. اب یہ چیزیں سارے بچے کلیئرلی جانتے ہیں, لیکن اب اپلیکیشن میں بچے سے پوچھ لیا جائے کہ ایک کسان ہے, اس نے سپوز مسٹرڈ کراپ گرو کرائی اور وہاں اس نے بہت زیادہ انسیکٹیسائڈ استعمال کیا انسیکٹس کو کل کرنے کے لیے کہ وہ میری کراپ کو شاید ڈیمیج کر رہے ہیں. لیکن جب ٹو دا اینڈ اس نے ییلڈ دی, پیداوار لی, تو وہ بہت کم تھی. تو آپ ایکسپلین کریں کہ وہ پیداوار کم کیوں ہوئی, وجہ کیا ہے. تو ظاہر یہ ایک اپلیکیشن آ جائے گی نا, بچے اس پہ سوچے گا کہ اگرچہ اس نے پولینیشن پڑھی ہوئی ہے, انسیکٹس کے تھرو ہوتی ہے, اس کے ذہن میں ہے کہ انسیکٹس کو مار دیا جائے گا تو ظاہر پولینیشن نہیں ہوگی اور آگے پلانٹ جو ہے وہ آگے ییلڈ اپنی نہیں کر سکتے, پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. تو
اسی طرح میں ایک اور انٹرسٹنگ اگزامپل دوں، اگر ہم بچوں کو، ہمارے ہاں ایک بڑا ایشو ہے کہ کامن سا سوشل ایشو کہ کہیں پہ بچیاں زیادہ پیدا ہوئی ہیں، ایک فیملی ہے اس میں 2-3 بچیاں ہوئی ہیں تو اس میں خاتون کو قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے. ایسے ہی بالکل. اچھا، اب جو بچے ایف ایس سی کر رہے ہیں ہمارے پاس، وہ ایک ٹاپک پڑھتے ہیں سیکس ڈٹرمنیشن. ٹھیک. اس میں بڑا کلیئر کٹ بچے یہ کنسیپٹ لیتے ہیں کہ سیکس ڈٹرمنیشن میں مدر کا کوئی رول نہیں ہے، فادر کا رول ہوتا ہے. اب بچوں سے کہا جائے کہ آپ نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ کسی فیملی میں اگر ایسا ایشو ہے اور ان کے درمیان جو ہے وہ سیپریشن تک کی بات چلی ہوئی ہے، تو آپ کیسے گائیڈ کریں گے کہ یہ بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو کس کا اس میں اگر ہے تو، کیونکہ اس میں ظاہر ہے سیکس ڈٹرمن فادر ہی کرتا ہے، لیکن اس میں اس کا کوئی اپنی ول شامل نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم ایک کوائن سے ٹاس کریں اور ہیڈ آ جائے، اگلی دفعہ کریں تو یہ لازمی تو نہیں ہے کہ اب ٹیل آنی ہے، دوبارہ بھی ہیڈ. اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہے، لیکن اس میں ایٹ لیسٹ خاتون کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اب جب اس طرح کی چیزیں بچوں سے پوچھی جائیں گی اور وہ ان میں انوالو ہوں گے تو یہ سبجیکٹ ان کے لیے اور زیادہ انٹرسٹنگ بن جاتا ہے. تو وہ ظاہر دلچسپی جب بڑھے گی تو بچوں کا پڑھنے کا شوق بھی بڑھتا ہے اور پھر وہ اور زیادہ انوالو ہوتے ہیں سمجھنے میں، پڑھنے میں. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم نے ماڈل پیپرز اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھا کیا گیا، 3 سیٹس ماڈل پیپر کے اپلوڈ کیے گئے ہیں، کیونکہ جب سے یہ بات آئی تھی کہ ایسے لو بیس ایگزام ہوں گے تو بڑی کنفیوژن تھی ٹیچرز میں بھی، بچوں میں بھی، کہ شاید پتہ نہیں یہ کوئی ایسی نئی چیز آ گئی ہے جس کے متعلق ہمیں کوئی خبر پتہ ہی نہیں ہوگا اور پتہ نہیں کہاں سے کویسچن آ جائیں گے، جو چیزیں ہم نے پڑھی بھی نہیں ہوں گی وہ بھی آ جائیں گی. تو وہ ایک ٹیچرز کی بھی اور بچوں کی بھی رہنمائی کے لیے ایک اچھا اقدام ہے، اور اس میں ڈفرینسیشن باقاعدہ دی گئی ہے نیچے ٹیبل مینشن کر کے کہ کون سا کویسچن جو ہم نے اس پیپر میں مینشن کیا ہے وہ نالج بیسڈ ہے، کون سا انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہے اور کون سا ایپلیکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو اس نے بہت سارے بچوں کے مائنڈ کلیئر کر دیے. اب یہ پچھلا ایگزام ہمارا جو فیڈرل بورڈ کا تھا وہ ایسے لو بیس ہی تھا، لیکن آپ دیکھیں تو اس میں رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑا. جس طرح بچے پہلے نمبر لے رہے تھے اسی طرح ہی انہوں نے اب بھی گریڈز لیے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کنفیوژن وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوئی ہے اور بچوں کو یہی پتہ چلا ہے کہ ہم کسی بھی ٹاپک پہ اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں گے، اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو اس سے جیسا بھی کویسچن پوچھا جائے گا وہ آسانی سے سالو ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. تو یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے اس طرح کا. یہ جیسے جیسے وقت گزرے گا، چونکہ پیپر ایسے لو بیس اب پچھلے سال سے شروع ہوئے ہیں لیکن 2-4 سال اور لگیں گے تو ہر کوئی اس کو اڈاپٹ کر لے گا، ٹیچرز کو بھی پتہ چل جائے گا، بچوں کی یہ سوالات بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ ایک اسٹریم لائن ہو جائیں گی چیزیں. تو یہ صرف یہ پہلے، چونکہ ہم تبدیلی کو ویسے بھی آسانی سے قبول نہیں کرتے، جو بچے فرسٹ ایئر یا 9th کر کے آ چکے ہیں ان کے لیے آپ زیادہ ایزی، ہاں ان کے لیے زیادہ ایزی، فرسٹ ٹائم اس کو اٹیمپٹ کر چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں اس کو. تو جیسے جیسے وہ اسی طرح، ویسے ضرورت تو اس بات کی تھی کہ لوور لیول سے اس کو اپلائی کیا جاتا، کلاس 1 سے اپلائی کیا جاتا، لیکن چونکہ فیڈرل بورڈ کی ڈومین تو یہ نہیں ہے، ہماری تو 9th 10th اور فرسٹ ایئر ہے، تو یہاں سے ہی. اور یہ بڑا لیڈنگ رول پرفارم کیا فیڈرل بورڈ نے، کیونکہ باقی بورڈز میں ابھی تک یہ اسٹارٹ نہیں ہوا یہ سسٹم. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیڈرل بورڈ تو جو سمجھے بورڈز کے حوالے سے پاکستان کا ایک چہرہ ہے. اس کی ڈومین صرف یہ فیڈرل ایریا نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں ایسے ادارے ہیں جو فیڈرل بورڈ سے افیلیٹڈ کنٹری ہیں، چائنا میں ہیں، اسی طرح مڈل ایسٹ میں ہیں. بالکل. تو وہ وہاں تک اس کا زیر وہ میسیج جا رہا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا کاظمی صاحب، ایس ایل اوز بیس اور ٹیچنگ سسٹم اور امتحانی جو نظام ہے اس پر آپ ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹس کی رہنمائی فرمائیں پلیز. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جب نیا سسٹم آیا ہے تو یہ دونوں کو، ٹیچرز کی کوالٹی کو بھی اور اسٹوڈنٹس کی کوالٹی کو بھی امپروو کرے گا. صحیح. چونکہ پہلے وہ ہم ایک لمٹ میں رہ کے جو کچھ بک میں دیا ہے وہی پڑھانا ہوتا تھا، اسی پہ رہتے تھے. حالانکہ ٹیچرز کے پاس ڈیفینیٹلی نالج موجود ہوتا ہے اور چیزیں وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے تھے، لیکن جب بچوں کے سامنے بھی ایک ٹاپک کو ایک لمٹ سے تھوڑا سا ہم باہر جاتے تھے تو انہیں بھی لگتا تھا شاید ہم آؤٹ آف کورس یا ان نیسیسری چیزیں پڑھانا سٹارٹ ہو گئے ہیں. لیکن اب یہ باؤنڈریز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گی. بچوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جتنا نالج ہم زیر بک سے ہٹ کے گین کر رہے ہیں وہ بھی بینیفیشل ہوگا ٹاپک کو سمجھنے میں، کلیئر کرنے میں. صحیح ہو گیا. ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی ٹاپک پہ 3 لائنز کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر سکتے ہوں
تو آپ اس پہ پورا تھیسس لکھ سکتے ہیں. گڈ. تو ظاہر ہے یہ اب چیزیں بچے سیکھیں گے. اساتذہ کو بھی یہ سسٹم تھوڑا سا باؤنڈ کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو نئے سرے سے اس کے مطابق پریپیئر کریں. بہت سارے اساتذہ کے لیے مشکل ہے اور ٹیچرز کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی مشکل ہے. کچھ اساتذہ کے لیے بلکہ بہت سارے اساتذہ کے لیے تو یہ مشکل آسان ہوئی ہے. اب اپنے آپ کو زیادہ ایکسپریس کرنے کا موقع ملا ہے اور وہ زیادہ ڈیٹیل میں بچوں کو, چونکہ جب وہ آپ ایک لمٹ کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ٹیچر خود محسوس کر رہا ہوتا تھا کہ شاید یہ چیز سمجھانے میں ڈیفیشنسی رہ گئی ہوگی. اب نہ ٹیچر ایک بک تک محدود رہ سکتا ہے اور نہ بچہ رہ سکتا ہے, اس کے لیے آپشن ہے وہ جس بک سے مرضی. زیادہ آپشن موجود ہیں, زیادہ ایکسپلینیشن اس ٹاپک کسی ٹاپک کی بھی کی جا سکتی ہے. تو اس لیے یہ بہت بینیفیشل ہے. لاسٹ کویسچن میرا ساجد کاظمی صاحب یہ ہے کہ اساتذہ کرام اور ٹیچرز کے لیے آپ کوئی اہم پیغام دینا چاہیں ایسے لوز بیسڈ کے حوالے سے. اب ظاہر ہے جیسے شروع میں سمجھا گیا تھا, اب تھوڑا تھوڑا یہ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ میسیج میرا یہی ہے کہ اس چیز کو آپ نے برڈن نہیں سمجھنا, نہ ٹیچرز نے نہ اسٹوڈنٹس نے, اور اپنی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ سارے یہ چیز سیکھ جائیں گی اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. اب ایک میتھڈ یہ ہو سکتا ہے, ہمارے یہاں اصل لرننگ یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو کوئی چیز پڑھا دیں پھر اسے کویسچن کریں اور اس کو آنسر آتا ہو جواب دے دیں. اصل تو یہ تیار کرنا ہے کہ بچے سمجھ آپ کو تب آئی ہے جب بچے کویسچن کرنا شروع کر دیں. ایسے ہی تو اب بچہ سمجھے گا تو سوال کرے گا, سمجھے گا نہیں تو خاموش بیٹھا رہے گا. جب سمجھ ہی نہیں آئی تو وہاں سے کوئی کویسچن اوریجنیٹ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. تو اب ایک چیز چینج لانا پڑے گی کہ ایک ٹیچر ایک دن پڑھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بچے نے وہ چیزیں گین کی ہیں لیکن ابھی تک اس کے ذہن میں اس سے متعلق اتنے کویسچن ڈیولپ نہ ہوں, لیکن اسے ایک دن کا موقع دیا جائے اور اگلے دن میں جو ٹاپک پچھلے دن پڑھا ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ لازمی ریوائنڈ کرنا چاہیے اور بچوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے کل پڑھا تھا اس میں کیا کوئی آپ کا کویسچن ہے. تو اس میں نئے کویسچن آئیں گے, جو بچے ریوائز کر کے آئیں گے, پڑھ کے آئیں گے, تو ان کے ذہن میں ضرور کوئی نہ کوئی کویسچن موجود ہوتا ہے, تو اس سے چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. تو اس کو برڈن کے طور پہ نہیں لینا بلکہ اس کو انجوائے کرنا ہے اور اس وے میں لینا ہے کہ ہم ایک ایسے نئے سسٹم میں جا رہے ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرز کی کوالٹی کو بڑھا رہا ہے اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو کمپیٹ کرنے کے قابل بنا رہا ہے. ایسے بہت شکریہ ساجد کاظمی صاحب, آپ نے اپنے اتنے قیمتی لمحات میں ہمیں ٹائم دیا, جزاک اللہ, بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے میرے ساتھ ایسوسیٹ پروفیسر ساجد کاظمی صاحب جن کا تعلق ICB G63 سے تھا اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بایولوجی سبجیکٹ کی حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. فیڈرل بورڈ پائندہ باد.